أنت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ علماء فرماتے ہیں جتنے بھی علوم ہیں اولین اور آخرین کے، ان سب کو قرآن مجید میں سمو دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنی پہلے کتابیں آئیں یا بعد میں، ان ساروں کا خلاصہ قرآن میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں یوں سمجھے موتی ہر کتاب میں تھے، لیکن ان سارے موتیوں کو اس کتاب میں پرو دیا گیا، اور پھر پورے قرآن کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ پھر پوری سورۃ فاتحہ، اسی لیے تو کہتے ہیں یہ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اسی میں۔ پھر اس پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ علماء نے مزید ذوق کے مطابق ترقی کی، انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ پھر علماء کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بعد نے پھر اور ذوق کے مطابق ترقی کی، انہوں نے فرمایا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے۔ بعد نے اور فرمایا کہ پھر با کا خلاصہ بھی جو با کے نیچے نقطہ ہے نا اس میں ہے۔ ذوق ہے اپنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، جو بے حد مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں پہلے نمبر پہ با آیا۔ با آتی ہے الصاق کے لیے۔ الصاق کا معنی خالق اور مخلوق کے درمیان ربط جوڑنے کے لیے، عبد اور معبود کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اب تعلق قائم ہو گیا، سارے کام ہو گئے، اس لیے تو فرمایا سارا خلاصہ با میں ہے۔ پھر آگے آیا اسم، نام۔ اللہ کے یہاں کتنے نام ہیں؟ 3 نام، اللہ، رحمان، رحیم، 3 نام ہے اللہ کے۔ اور یہ عجیب بڑی بات ہے کہ خالق کے نام کے اندر بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، مخلوق کے نام میں تاثیر نہیں ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اگر مجھے کسی سے کام پڑ جائے، بھائی طارق صاحب سے پڑ جائے، میں ایک تسبیح لے کے طارق کا نام ہی پڑھتا رہوں، کام نہیں ہوگا جب تک طارق کے پاس جاؤں گا نہیں۔ اور مجھے اللہ سے کام پڑ گیا، میں تسبیح لے کے اللہ کے نام ہی پڑھتا رہوں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نام کے اندر تاثیر ہے، اور جبکہ مخلوقات ان کے نام میں تاثیر نہیں ہے، ان کی ذات میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے، جائیں گے تو کام ہوگا۔ تو اللہ کے نام کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ کی ذات کو تو ہم پا نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، اللہ نے فرمایا نگاہیں نہیں پا سکتی اس کو، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں چاہت پیدا ہوئی میں اللہ کا دیدار کروں، ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو۔ اگر شوق ہے ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ ذرا نظر ڈال، میں تجلی ڈال رہا ہوں، اگر پہاڑ دیکھ سکا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ، وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر گئے، نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو دیکھنے کی تاب ہمت کسی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا نام لے کے ہی مجھ سے مانگتے رہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے فرمایا اللہ کے ہیں پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم۔ جس نے اسے یاد کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جس نے اسے محفوظ کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ علماء نے اور بھی بڑی باتیں لکھی، اللہ کے 1000 نام، اللہ کے 3000 نام۔ بعض نے فرمایا جس طرح اللہ کے کلمات لامحدود، اللہ کے کمالات لامحدود، اسی طرح اللہ کے نام بھی لامحدود ہیں، ان گنت نام ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اللہ فرماتے ہیں اگر سمندر سیاہی بن جائے اور تم اپنے رب کے کلمات لکھنا چاہو نہیں لکھ سکتے، سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری ہیلپ کے لیے اتنا سمندر اور بھی لے آؤں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو رب کے کلمات لامحدود ہیں، تو اس لیے فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے اندر تاثیر ہے، اللہ کے نام سے ہم مانگیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور یہی مسئلہ علماء نے سمجھایا، بڑی باریکی کی بات، توسل بالاسماء، توسل بالذات، کہ اللہ کے ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑیں، اللہ کے نام کے ساتھ وسیلہ پکڑیں۔ توسل بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ یاد کر کر کے وسیلہ پکڑیں۔ توسل بالاموات علماء کہتے جائز نہیں ہے، توسل بالاعمال الصالحہ بھی جائز ہے کہ اپنا کوئی نیک عمل یاد کر کے اللہ سے مانگیں، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ اور اس کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ صاحب تھے 3 حضرات،
بارش شدید ہو گئی، آندھی زیادہ تھی، چلتے چلتے ایک غار میں چلے گئے، آندھی کی وجہ سے ایک پتھر وہ لڑکا وہ غار کے دہانے پہ منہ پہ بند ہو گئے اندر۔ اب انہوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا بھئی اب تو یاد کرنا پڑے گا۔ ایک نے کہا اللہ مجھے فلاں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا تو میں بڑا چاہتا تھا کہ کسی طرح لڑکی میرے پاس ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ ایک دفعہ اچانک وہ میرے پاس آ گئی، اس نے کہا امی جو ہے بالکل مرنے پہ ہے اور مجھے کچھ پیسے چاہیے، آپ وہ میرے پیسے دے دیں کچھ، وہ میں آپ کا کام کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پیسے دے دیے، اس نے کہا ابھی نہیں، میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گی۔ پھر بعد میں جب آئی میں نے بستر پہ بٹھایا، وہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا روتی کیوں، اپنی خوشی سے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا اگر کسی کے ساتھ نکاح ہوتا، پتہ نہیں اللہ کو یہی منظور تھا کہ میری عصمت تار تار ہونی تھی، میرا نکاح ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ کہتے ہیں اس کے رونے کو میں نے دیکھ کے اسے بھیج دیا، پیسے اور بھی دیے، اور میں آئندہ میں تجھے بری نظر بھی نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا، آج یہ پتھر ہٹا دیجئے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرے نے کہا اللہ میں مویشی پالتا تھا، مویشی جانور چراتا تھا، جب شام کو گھر آتا تھا پہلے دودھ نکالتا، اپنی ابا اماں کو پہلے پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا۔ ایک دن جب میں آیا ابا اماں سوئے ہوئے تھے، اللہ میں نے اتنی انتظار کی، صبح کو اٹھے انہوں نے پہلے دودھ پیا، پھر بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اللہ اگر یہ تیری رضا کی خاطر کیا ابا اماں کی خدمت، اللہ تو پھر یہ ہمارے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور ہٹ گیا۔ ایک نے کہا اللہ ایک مزدور نے میرے پاس مزدوری کی تھی، 5-6 مہینے مزدوری کر کے کہیں غائب ہی ہو گیا، اب اس کی مزدوری سے میں نے مال خریدا، اس کو کھیتی باڑی میں لگایا، پیسے اور زیادہ ہو گئے۔ ایک دن وہ آیا 3-4 سالوں کے بعد، جی میری مزدوری، میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، وہ سارا مال لیا، اس نے دعائیں دی اللہ اگر تیری رضا کی خاطر کیا پتھر ہٹا دیجئے۔ پتھر بالکل ہٹ گیا، تینوں نکل آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نیک عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا وسیلہ دے کے ہم لوگ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور توسل بالذات بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آ گیا، حضرت عباس حضور کے چچا کو لے کے، اللہ پہلے تو ہم حضور کے پاس جاتے تھے، حضور تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تیرے نبی کے چچا کو لے کے آیا ہوں، ان کے وسیلے سے ہم پر رحم فرمائیے، بارش عطا فرمائیے۔ حضرت عمر جیسی ہستی ایک ذات کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہی ہیں، اس لیے فرمایا توسل بالذات بھی ٹھیک ہے، ذات کو وسیلہ بنا کے، توسل بالاعمال الصالحہ بھی ٹھیک ہے، توسل بالاموات ٹھیک نہیں ہے کہ مردوں کے پاس جائیں، جا کے ان کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام کے اندر تاثیر۔ اور بعض علماء نے بڑی عجیب نکتے کی بات لکھی ہے، جس طرح دنیا میں محکمے ہوتے ہیں نا، جو کام ہو اس محکمے میں جاؤ، تو اللہ کے صفاتی نام ہے، جس قسم کا کام ہونا اللہ کے اس صفاتی نام کے وہ تابع ہوتا ہے، وہی نام لے کے جب اللہ سے مانگو گے اللہ ضرور پوری کرے گا۔ میرا رزق کا مسئلہ ہے، میں کہوں گا یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے، اللہ ضرور رزق میں فراوانی کر دیں گے۔ میرا گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ یا ودود، اے محبتیں ڈالنے والے، یا ودود یا ودود، اللہ میاں بیوی میں محبتیں ڈال دیں گے۔ رحم و کرم کا معاملہ ہے تو یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان، اور مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ ہے تو پھر العزیز الجبار المنتقم القہار، یہ نام ہے۔ پھر جب یہ مانگیں گے ان ناموں سے پھر اللہ مجرموں کو سزا دیں گے۔ تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، جو معنی ہے اسی جو کام ہے اس کے مطابق اللہ کا نام لیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اسم اعظم ہے، اسم اعظم ایک حدیث میں آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث میں پڑھتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو یہ پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کا نام ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یہ پڑھ کے مانگے گا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو۔ میرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا، کون تخت لے کے آئے گا اس عورت کا، ملکہ بلقیس کا، اس کے پہنچنے سے پہلے قال عفریت من الجن، وہ جنوں کے ایک دیو نے بڑے ہیکل نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں آنکھ چپکنے سے بھی پہلے، ہاں فرمایا لے۔ علماء نے لکھا اسے اسم اعظم آتا تھا، اسم اعظم کے ذریعے سے اس نے یہ کام کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے نا ایک صحابی کو دعا مانگتے دیکھا، وہ کیا مانگ رہے؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس صحابی نے اسم اعظم کو لے کر دعا مانگی ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन्नी अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदु समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये इसमें आदम है, जो ये कहकर दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। तो अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगना। आगे अर्रहमान, अर्रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है। अर्रहमान का ताल्लुक दुनिया वाले के साथ है, काफिरों पर भी मेहरबान, मुसलमानों पर भी मेहरबान, हिंदुओं पर भी, यहूदियों पर भी, ईसाइयों पर भी, हर एक को मेरा रब रिज़्क़ दे रहा है, मेहरबानियां कर रहा है। और रहमत अल्लाह की इतनी उलमा ने लिखा है, रहमत के 100 हिस्से, अल्लाह ने सिर्फ एक हिस्सा रहमत का दुनिया में तकसीम किया हुआ है। माँ प्यार कर रही बच्चे से, बाप प्यार कर रहा है बच्चे से, हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इमाम का मुक्तदियों से, मुक्तदी का इमाम से प्यार, आपस के प्यार, चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात, जिन्नात, हशरात जितने हैं, ये प्यार जो कर रहे हैं अल्लाह की सिर्फ उस एक रहमत के हिस्से से प्यार कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम जो मेहरबानी वाली सिफत है, वो 100 हिस्से पूरे अल्लाह मुसलमानों के साथ मामला कर। कितनी रहमत होगी, कितनी मेहरबानी होगी। और ये अल्लाह की रहमत ही तो है ना। दुनिया में मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्साल, नेकी 1 करो अल्लाह कहते 10 दूंगा, रहमत है। नेकी का इरादा किया अल्लाह कहते लिखवा देते हैं, ये रहमत है। बुराई का इरादा किया, किया नहीं, अल्लाह फिर नेकी लिखवा देते हैं, ये रहमत है। मैंने इरादा किया मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा, दर्स सुनूंगा, मैं नहीं सुन सका, कोई मजबूरी, अल्लाह ने सवाब दे दिया, ये रहमत है। और अल्लाह ने ये अर्श के नीचे लौह पे लिखवा दिया, इन्ना रहमती सबकत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत कर गई है। और अल्लाह ने ये रहमान वाली सिफत को इतना पसंद किया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और जो तुम्हारे अर्श पे बैठा है ना, अल्लाह वाले अर्श पे, अल्लाह के अर्श पे, वो रहमान बैठा है, वो बड़ा मेहरबान बैठा है, मांगो तो सही उससे। तो अल्लाह ने रहमान का लफ्ज जिक्र किया है, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर सबकत कर गई है। तो अल्लाह की रहमत के सदके ये सारे काम थे। या रहमान या रहीम, ये नाम लेके अल्लाह से मांगे, अल्लाह मेहरबानी वाला मामला फरमाएंगे। और हर वक्त अल्लाह की रहमत के साथ उम्मीद बंदा लगाए बैठे। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं ना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। एक हदीस में आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू इतने गुनाह कर ले, ज़मीन से लेकर आसमान तक के खला को भर दे, अल्लाह की रहमत से ये सारे माफ़ हो जाएंगे, अगर तूने शिरक न किया होगा, मुशरिक साबित ना हो, शिरक से तौबा तायब हो जाए। अगर मुशरिक साबित ना हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक के खला को मेरा रब माफ़ कर देगा, ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ने यही फरमाया, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी, उसके सदक़े से हम ये कुरान मजीद के दर्स को शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर मेहरबानी फरमाएंगे। जब मांगना हो अल्लाह के ज़ात से मांगे, अल्लाह के नाम ले लेके मांगे। तवस्सुल बिल आमाल सालिहा, अपने अमल सालेह का वसीला दे दे के मांगे। तवस्सुल बिल अमवात से गुरेज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।